لیکن جی کاشف انور صاحب، جس طرح جاوید مسعود طاہر بٹ صاحب فرما رہے تھے، اس ملک میں پہلے اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور ٹیکس کی جو اویئرنیس ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اعتماد میں لینے کے لیے حکومت کو بڑے پیمانے پہ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، واقعی ایسا ہے؟ جی الٹیمیٹلی ایسا ہی ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہ اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں روز کے اتنے ایسا روز آتے ہیں، اتنی نوٹیفیکیشنز آتی ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اب ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ جو ایک سیکٹر ہے ہمارا سب سے بڑا، جو ٹریڈرز کی بھی بات ہو رہی ہے، دیکھیں کنسسٹنسی آف پالیسیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ اویئرنیس دے بھی دیں، لیکن آپ کی پالیسیز میں کنسسٹنسی نہ ہی ہو تو ہم کیا کریں گے؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ٹریڈرز کا منیمم ٹیکس جو ہے اس سال 1.5% ہے، پچھلے سال 0.5% تھا، اس سے پہلے 1.5% تھا. اس سال آپ نے تقریباً کر دیا جی کہ ایک ریٹیلر جو ہے وہ 10 کروڑ سے زیادہ اگر خریدے گا، کوئی بھی ایک گوڈس خریدے گا تو اسے سیلز ٹیکس میں رجسٹر کرنا ہوگا. اب اگر ہم اصولی طور پہ ہونا تو ایسے چاہیے کہ الٹیمیٹلی ایک ریٹیلر کو اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. ہم اگر یہ اس کو پابند کر دیں گے کہ بھی تم 10 کروڑ پہ کرو گے تو وہ شاید اس طرح سے نہیں چل سکیں گے. ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ جس طرح وہ اپنی ٹرن اوور کو بڑھائے، ہمیں اپنے ٹیکس کے ریٹ کو کم کر دینا چاہیے. کیونکہ آپ فیکٹریز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تمام سپلائز رجسٹرڈ لوگوں کو کرنی ہے. اب ہم ایک طرف تو فیصلہ خلاف کرتے ہیں اور دوسری طرف فیصلہ ہم حق میں کرتے ہیں. تو دیکھیں جب تک ہماری ایک سمت نہیں ہوگی تب تک ہم نہیں لے کے جا سکیں گے. پھر اب بات یہ بھی ہوئی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے 31 تاریخ کو بہت سے لوگوں کو باہر نکال دیا ATL لسٹ کے اندر سے. دیکھیں کیا وہ پچھلے 25 سال سے وہ ریٹرن اپنی ڈال رہا ہوں، ایک سال میں آ کے آپ نے اسے باہر نکال دیا، 1 لاکھ روپیہ ود ہولڈنگ کا آپ دیں گے، ٹیکس کا جرمانہ دیں گے کہ آپ نے ریٹرن فائل نہیں کی، پھر ایکٹیو ٹیکس پیڈ لسٹ میں آنے کا آپ جرمانہ دیں گے. تو دیکھیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس بیس بڑھے تو ہمیں اپنی ان فائنز پینلٹیز کے بھی ریشوز کو کم کرنا پڑے گا. ہمیں کمپنسیٹ کرنا ہے، گائیڈ کرنا ہے. اویئرنیس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے پینلائز کرنا ہے کسی کو؟ اویئرنیس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے اگلے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ اگلے کو گائیڈ کریں کہ بھئی اگر یہ غلطی تم نے اس سال کی ہے تو اگلے سال تم یہ غلطی نہ کرو. تو اگر ہم نے صرف پینلائز کر کے ہی آگے چلنا ہے، ہم نے اگر انہی طریقوں سے ریونیو کو اکٹھا کرنا ہے تو شاید لوگ اس طرح سے اپنا انٹرسٹ شو نہیں کریں گے اپنے ٹیکس نیٹ کے اندر آنے سے. تو بات پھر وہی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں اپنے ٹیکس سسٹمز کو آسان کرنا ہوگا. ہمیں زیادہ سے اب جو ایک بات ہو رہی تھی کہ ہم سب کچھ آن لائن کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ریفنڈز ہیں، جب تک آپ ڈاکومنٹڈ چیزیں انسپیکٹر کو نہیں دیں گے تب تک پورٹل کے اوپر آپ کی چیز نہیں آئے گی. پورٹل پہ آن لائن آپ کو نوٹس آ گیا ہے تو کیا پورٹل نے اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے؟ آپ نے ڈاکومنٹس تو انسپیکٹر کو جا کر دینے ہیں، آپ نے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تو اسی کو جا کر دینے ہیں. رپورٹ کیا پورٹل نے خود لکھنی ہے؟ رپورٹ تو انسپیکٹر نے لکھنی ہے. اگر ہم مائنس یہ چاہتے ہیں کہ جناب ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان رابطہ ختم ہو، کیسے ختم ہو؟ مجھے یہ بتائیں. اگر ایک نوٹس آئے، اب آپ نے یہ کہا کہ جو آن لائن نوٹس آئے گا ویل کنسیڈر اٹ اے نوٹس. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو پوسٹ بھی ہو، وہ نوٹس آن لائن بھی آپ کا وہ نوٹس کنسیڈر ہوگا. اب اگر نوٹس آ گیا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے خلاف اسیسمنٹ ہو گئی، FBR تو کہے گا جی ہم نے تو آپ کو آن لائن دے دیا، اور آپ کو نوٹس آیا، جا کے ڈاکومنٹس، پھر وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس آپ نے اسی کو جمع کرانے ہیں، ڈاکومنٹس جا کے آپ نے انسپیکٹر کو جمع کرانے ہیں. اور اگر فیصلہ وہ غلط آپ کے خلاف کرتا ہے تو اس کہاں پر ہم نے اپیل میں جانا ہے، پھر ٹریبونل میں جانا ہے. 2 مہینے کے بعد آپ کا بینک اٹیچ ہو جائے گا، آپ کی اپیل کی باری نہیں لگتی. تو دیکھیں ان تمام مشکلات کو دیکھیں کہ ہم اگر ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان رابطے کو ختم کر رہے ہیں تو ٹیکس پیئر کے اختیارات کو کہاں پر بڑھا رہے ہیں؟ آپ ہمیں بھی تو کہیں پر ہمارے اختیار کو بھی تو بڑھائیں، کہیں پر ہمیں بھی تو اختیار دیں کہ اگر ہمارے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ہم